آج میں آپ کے سامنے واضح کر دوں زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ نہ دینے پر کیا عذاب ہے۔ آپ نے سنا ہے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اکثر مقامات پر جہاں پر نماز کا ذکر ہے وہیں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ وقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اگر انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہت سارے عذاب بیان کیے گئے ہیں، نماز کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین۔ جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ایسے جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا اس نے بھی دین کو ڈھا دیا، اس نے بھی اپنے دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا، جس نے زکوٰۃ کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اگر انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، اگر اس کے اوپر سال گزر جاتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا جو مال ہوگا ایک گنجے سانپ کی شکل میں اس کے سامنے حاضر ہوگا، اور وہ اس کو ڈسے گا، وہ پیچھے بھاگے گا، اس کو ڈسے گا، پیچھے بھاگے گا، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا۔ یعنی آپ کا یہ مال آپ کے لیے آپ کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جس طریقے سے اپنے بینک بیلنس کو آپ کاؤنٹ کر کے رکھتے ہیں، ایسے ہی آپ نے اس دن کو بھی آپ شمار کر کے رکھیں، آپ نے اس دن کو بھی آپ یاد رکھیں کہ کس دن مجھے میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور سال گزر جانے کے بعد کس دن مجھے اور کتنا دینا ہے۔ جتنے آپ کے پاس مال ہو اس کے اکارڈنگ آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ زکوٰۃ ہی بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے جو لوگ سونے اور چاندی کو، اپنے مال و دولت کو رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی، دردناک عذاب کی خوشخبری ان کو دے دو جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ اور جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں نا، تو زکوٰۃ دینے بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو ہم زکوٰۃ دیں جو دنیا سے بیزار ہوں، اللہ کی طرف ان کا لو لگا ہوا ہو۔ اگر آپ ایسے مسکین کو دیں گے تو آپ کی مال میں اور برکتیں ہوں گی، اللہ آپ کے مال کو پاک و صاف کر دے گا۔ اور زکوٰۃ دینے میں آپ ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں، صدقہ دینے میں آپ ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جس کو آپ دے رہے ہوں تو آپ خفیہ طور پر دیں، خفیہ طور پر دیں۔ خفیہ طور پر اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ خفیہ طور پر دیں گے اور لینے والا وہ بھی خفیہ طور پر لے گا تو اس کو رسوائی نہیں ہوگی، ذلت و رسوائی نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو حاجت ہوتی ہے لیکن کسی کے سامنے اپنی باتیں پیش نہیں کر پاتے رسوائی کی وجہ سے۔ ہاں، اگر یہ چیزیں ہو کہ اگر آپ کسی کے سامنے دے رہے ہوں یا ظاہر کر کے آپ دے رہے ہوں، اس سے یہ امکان ہو کہ اور لوگ اور صدقہ دیں گے، ان کے اندر اور جذبہ بڑھے گا، تو وہاں پر آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنا وہاں پر بھی کہ وہاں پر ریاکاری اور احسان جتانا یہ چیزیں نہ شامل ہونے پائیں، کہ میں احسان جتا رہا ہوں یا ریاکاری نہ آنے پائے اگر آپ لوگوں کے سامنے دے رہے ہوں تو اس پہ بھی آپ احتیاط کریں۔ ایسے ہی جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، ہر ایک دنیا کی ہر ایک چیز میں زکوٰۃ ہے، یہاں تک کہ آپ کے بدن کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اگر جانور میں اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، گائے، بکری، اونٹ، اگر آپ زکوٰۃ اس میں نہیں نکالتے ہیں تو کل قیامت کے دن بھی اپنے سینگوں سے آپ کو ماریں گے، اپنے کھروں سے آپ کو رودیں گے۔ اتنی وعیدیں بیان کی گئی ہیں میرے بھائیوں۔ تو آپ زکوٰۃ نکالیں، بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارے زکوٰۃ نہ نکالنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے۔ ہم نکالیں گے تو ہمارا وہ بھائی جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو حاجت مند ہے، ان کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ ہمیں اللہ نے نوازا ہے تو ہمیں زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ زکوٰۃ سے ہمارا مال پاک ہوتا ہے، مال کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہی پاک و صاف کیا آتے ہیں۔ اگر مال کی آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، سال گزر جائے اس پر، سمجھیے آپ کا مال صاف ستھرا نہیں ہے وہ۔ اگر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں صاف ستھرا ہو جاتا ہے آپ کا مال۔ آپ کے پاس سونے چاندی ہوں، جواہرات ہوں، تو پہلے آپ کاؤنٹ کریں کہ کتنا ہے، کتنے سونے میں کتنی زکوٰۃ ہے، کتنے چاندی میں کتنی زکوٰۃ ہے، کتنے روپے میں کتنا زکوٰۃ ہے، کتنے مال میں کتنا زکوٰۃ ہے، یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ کسی ایسے اسلامی اسکالر سے ملیں یا ان سے پوچھیں جو آپ کی حاجت